کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ مولا کا معنی آقا ہے، اور جو میں نے آپ کے سامنے اعتراض پیش کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ حضرت علی کو ہونا چاہیے، ابو بکر کو نہیں ہونا چاہیے رضی اللہ عنہ، تو اس کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتے ہیں، آپ کے دور میں کچھ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی، آپ ممبر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کے سامنے اعلان کیا، کہا لوگو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں نبی اسلام کے بعد سب سے پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ۔ آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہیں، سیدنا علی کے بیٹے سیدنا علی کے پاس بیٹھ کے پوچھتے ہیں، ابا جان مجھے ایک بات کا جواب دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس صحابی کا نمبر ہے؟ صحیح بخاری کی روایت۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے، نبی الاسلام کے بعد ابو بکر کا نمبر ہے۔ ابو بکر کے بعد کہا ثم عمر، پھر ابو بکر کے بعد عمر کا نمبر ہے۔ محمد بن حنفیہ کہنے لگے، میں نے دل میں سوچا کہ اب اگر میں نے پوچھا نا کہ اس کے بعد کس کا ہے تو میرے بابا نے یہ کہہ دینا ہے کہ عثمان کا ہے، تو میں ان کا نام لے دیتا ہوں۔ کہنے لگے ابا جان مجھے لگتا ہے کہ عمر کے بعد آپ کا نمبر۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کی تواضع، ان کی عاجزی انکساری سمات فرمائے، کہا ما انا الا رجل من المسلمین، میرے پیارے بیٹے کس طرح کی بات کر رہا ہے، میں تو مسلمانوں کی جماعت کا ایک ادنا سا فرد ہوں، عمر کے بعد تو عثمان کا نمبر ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا نمبر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہے، اور خلافت کے حقدار بھی ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ۔ اگر اس کا یہی مطلب تھا کہ نبی علیہ السلام کے بعد سیدنا علی کا پہلا نمبر ہے، تو پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تھی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ابو بکر کے دور میں خلافت کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ اس کے بعد حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عمر کے دور میں چلے جاتے عمر کے پاس، کہتے خلافت کا میرا حق ہے، نہیں کہا۔ حضرت عثمان کے دور میں نہیں کہا، جب خلافت کا حق تھا تب ہی ملی اور اس پر راضی ہوئے۔